بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے پہلے اپنے جو معلومات حاصل کیے تھے، ہم نے جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بھارتیوں کی جدوجہد نو آبادیات کے خلاف اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور وہ کون سے ہم نے دیکھے تھے: بھیل بغاوت، راموشی بغاوت، ساونتواڑی کی بغاوت، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھا ہم نے کہ انگریزوں نے ان بغاوتوں کا کیا کر دیا تھا، خاتمہ کر دیا تھا، ان بغاوتوں کو ناکام کر دیا تھا۔ یہ بغاوتیں تو ختم ہو گئی تھی، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف جو نفرت تھی، بے اطمینانی تھی، ان کے خلاف جو غصہ تھا، اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک تو ہمارا جو تھا ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس میں کہ نوآبادیت کے خلاف بھارتیوں کی جدوجہد، یہاں تک ہم نے معلومات دیکھ لیا تھا۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا 6.2، اور دیکھو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلیے۔ تو جو نا اطمینانی تھی، اب اس کا جو ہونے والا تھا، جو ایک اسفوٹ ہونے والا تھا، تو وہ کس میں ہونے والا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اب دیکھو کہ اس میں نا یہ جو کچھ بھی جو چیزیں ہیں ہم جو اب دیکھنے والے ہیں، تو ایک یہ پوری کی پوری جو ایک اسٹوری ہے، ایک جدوجہد ہے، اور کس طرح کی ہے یہ اسٹوری بھی ریئل اسٹوری ہے، حقیقت میں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ہے نا تھوڑا سا انٹرسٹ لے کر ایک پازیٹیو وے میں دیکھتے چلو گے، تو آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملے گی، اور یہ آپ کو سمجھنے کے لیے نالج بھی ملے گا، اور آپ کے ایگزام کی پوری تیاری بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نہ کچھ ریزن ہونا ضروری ہے، بغیر ریزن کے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں جو ان چیز کو بنانے کی کے لیے کیا کہیں گے وہ ماحول بناتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہوا تھا 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، جو ہمارے پاس کی جو جنگ آزادی کی جو جدوجہد ہے، اس میں یہ ایک مائل سٹون ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور یہ اس کے جو ہونے کے پیچھے بہت سارے وجوہات رہے۔ خالی کسی کا دو چار لوگوں کا دل بولا اور چلیے کہ آج ہم ہاں جنگ آزادی کھیلیں گے یا بغاوت کریں گے، ویسا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے لیول پر ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن رہے ہیں، یہ پہلے ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو ہر اینگل سے دیکھیں گے، اس کے پیچھے کیا ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ایک سیکوینس کے ساتھ جائیں گے، تو پوری چیز ہر ایک اس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، اور ایگزامینر اگر کہیں سے بھی کچھ پوچھتا ہے تو آپ بالکل اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو اب سب سے پہلے یہ جو چیز ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی، تو اس میں معاشی اسباب یہ رہے تھے۔ اب معاشی اسباب میں کیسا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے بھارت، یہ زراعت پر منحصر ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کسان ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اور کاشتکاری کا مسئلہ تو بتائیے کیسا ہوتا ہے، یہ موسم کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کبھی نہ بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور کبھی نہ خیز سالی ہوتی۔ تو ایسے حالات میں کیسا ہوتا ہے، کسانوں کو سمجھ کر لینا ضروری ہے، ان کو کچھ سہولتیں دینا ضروری ہے۔ لیکن انگریز کیا کرتے تھے، ان کو اس سے کچھ سروکار نہیں تھا۔ یہ یعنی کہ انسان تم کچھ بھی ہو، تمہیں کھانے ملے یا نہ ملے، تم مرتے مرو جیتے جیو، لیکن ہم کو ہمارا ٹیکس یعنی کہ لگان ہمیں وقت پر چاہیے، یہ ایک ان کی سختی تھی۔ اب اس کی وجہ سے کیسا ہوتا تھا، یہ لگان بھرنے کے لیے اگر نہیں بھرے تو پھر ظلم ستم، تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ساہوکاروں کے پاس جاتے، ان سے قرض لیتے، اور ساہوکاروں کا معاملہ کیسا ہے، وہ جو قرض دیتے تھے وہ سود پر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیسا ہو گیا تھا، یہ کسان جو تھا، یہ بڑا طبقہ چکی کے دو پارٹ جو ہوتے ہیں اس میں پیس رہا تھا، اور پیسے جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اور ایک چیز یہ تھی انگریزوں کی طرف سے، نیل کی کاشت کرنے پر بہت زیادہ سختی تھی، یعنی نیل کی کاشت کرو بولتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، یہاں سے نیل کا کام زبردستی وہ پیداوار کرواتے تھے، وہ اپنے ملک لے جاتے، وہاں اس کو مینوفیکچر کر کے پھر یہاں لا کر بیچتے، اور زیادہ قیمت میں بیچتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھی، یہ معاشی جو چیزیں تھی، اس نے کیا کر دیا تھا، انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں کے دل میں، ایک بڑے طبقے کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ اب اس کے بعد اگر ہم آئیں گے سماجی اسباب، تو سماج میں کیسا ہے، ہمارے بھارت کا جو سماج ہے، یہ مذہبوں میں بہت سارے مذہب یہاں کے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مذہب جو تھے، تو ان میں سے کیسا تھا، یہ مذہبی جو ایشو ہوتا ہے سب کے لیے یہاں پر جو ہوتا ہے بہت ایموشن سے جڑا ہوا ہے۔ مذہبی رسم و رواج جو ہوتے ہیں تو ان کے اس سے بھی پابندی سے وہ کیے جاتے تھے۔ تو اب ان میں کیا کیا انگریزوں نے، جو ہے ان میں سے کچھ پر پابندی عائد کر دی، جیسے کہ ستی کی رسم ہے، بچپن کی شادی ہے، ان کے اوپر قانونی پابندی عائد کر دی۔ تو اب یہ یہاں کے لوگوں کو، یعنی یہاں کے سماج کے لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری،
کہ کس طرح سے یہ لوگ ہمارے مذہبی ایشوز میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور ہماری جو مذہب میں بتا دیا ہے ہم کو تو وہ کرنا ہے، یہ قانونی پابندی کیسے عائد کر سکتے؟ تو انہوں نے بھی، ان کے بھی دلوں میں کیسا ہو گیا؟ انگریزوں کے خلاف نفرت آ گئی۔ اب اس کے بعد اگر ہم آئیں گے سیاسی اسباب، یعنی کہ پولیٹیکل ایشوز کیا تھے، تو کیسا تھا کہ یہاں پر بہت سارے راجا مہاراجا نواب ہوا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کچھ کو نا اولاد نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، گود لے لیتے تھے۔ تو اب یہ کیسا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ راجا جانے کے بعد اس کی وراثت کا پورا حقدار کون ہوگا؟ اس کا بیٹا ہوگا، چاہے وہ اڈاپٹیڈ ہو یا چاہے ان کا حقیقی ہو۔ لیکن لارڈ ڈل ہاؤسی جو گورنر تھے اس وقت کے، انہوں نے ایسا قانون پاس کر دیا کہ اس طرح سے، یعنی اڈاپٹیڈ جو چائلڈ رہے گا اس کو وراثت میں حق نہیں ہوگا۔ اور جن ریاستوں میں اس طرح کا ہے، یعنی اڈاپٹ کیا والا ہے، تو وہاں کا جو ہے وہ علاقہ خالصہ کر دیا جائے گا، وہ علاقہ انگریز اپنے اس میں حکومت میں شامل کر لیں گے۔ تو ایسے بہت ساری ریاستیں جیسے کہ ساتارا ہے، ناگپور ہے، جھانسی ہے، انگریزوں نے اس کو اوپر اپنا قبضہ کر لیا۔ تو وہاں کے جو راجا مہاراجا نواب جو بھی تھے، ان کو بھی انگریزوں کے خلاف ان کے بھی دل میں نفرت آ گئی، اور وہاں کی عوام کے بھی دلوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسی۔ اب اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں نیکسٹ، کہ بھارتی فوجیوں میں جو بے اطمینان، یعنی کیسا تھا کہ جو انگریز تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، اور ان کی جو فوج تھی اس میں بڑے پیمانے پر بھارتی بھی شامل تھے، ہمارے یہاں کے لوگ بھی ان کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان کی جو فوج میں جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، بھارتیوں کی جو سلوک کیا جاتا تھا، وہ توہین آمیز تھا۔ نہ ان کو تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی، نہ ان کو جو بونس وغیرہ دیا جاتا ہے، بھتے، وہ دیے جاتے تھے، نہ پرموشن کیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھی، یہ ساتھ میں ان کے اگر کوئی دوسرا انگریزی ساتھ میں فوجی ہے، اس کو سب کچھ دیا جاتا تھا، اس کو ہر ہر ایک سہولت، ہر جو کچھ بھی چیزیں ہونی چاہیے اس کو اویلیبل تھی، لیکن بھارتی فوجیوں کو نہیں تھی۔ تو یہ توہین آمیز جو ان کے ساتھ رویہ کیا جا رہا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ بھارتی فوجی جو تھے وہ بھی انگریزوں کے خلاف ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب یہ سب چل رہا تھا، یعنی کہ یہ سب ایشوز ہو گئے تھے، جس نے کیا کر دیا تھا انگریزوں کے خلاف، جو 1857 کی جنگ آزادی ہونے والی، اس کا ایک ماحول بنا دیا تھا، ایک زمین بنا دی تھی۔ بس اب اس میں کیسا تھا، ایک چھوٹی سی ایک چنگاری ڈالنے کی ضرورت تھی، اور وہ اسپورٹ ہونے والا تھا، اور یہ اسپورٹ کرنے کا، یہ چنگاری ڈالنے کا کام کیا ایک فوری اسباب نے۔ اور وہ کیا فوری اسباب تھا؟ کہ اس وقت کیا کیا تھا کہ جو انگریزوں نے ہے نا، ایک وہ لے کر آئے تھے، کیا کہیں گے کہ ایک رائفل لے کر آئے تھے، اور اس کا استعمال مینس بھارتی فوجیوں کو اس طرح سے کرنا تھا کہ دیکھیے یہاں پر ہے، اس میں پک میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس پر نا جو گائے ہے اس کی، اور جو خنزیر ہوتا ہے یعنی کہ پگ، اس کی چربی لگی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو گائے ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ہندو مذہب میں یہ بہت مقدس ہوتی ہے، اس کو مینس اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور جو خنزیر ہے وہ مسلمانوں میں اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ رائفل استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح سے تھا کہ پہلے اس کو منہ میں لے کر اس کا اوپر کا کور کچھ نکالنا تھا، پھر اس میں ڈالنا، پھر یوز کرنا۔ تو یہ جو چیز تھی، کیونکہ فوجیوں میں زیادہ تر جو تھے ہندو مسلم سپاہی ہی تھے، اور جیسے ہی یہ چیز کا پتہ چلا تو اس نے اس چنگاری کا کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی کا اسفوٹ ہو گیا، یہ اسٹارٹ ہو گئی۔ اور یہ اسٹارٹ کرنے والے جو رہے ہیں، مینس یہ الگ الگ علاقوں میں ہوئی، جیسے کہ دیکھو میرٹھ، دہلی، اودھ، کانپور، جھانسی، یہ مین سپاٹس تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں میں ہوئی۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کی جس میں سب سے پہلے جس نے اسٹارٹ کیا تھا وہ تھے منگل پانڈے۔ انہوں نے کب کیے تھے؟ مارچ 1857۔ اور اس کے بعد تو انہیں کیا کر دیا گیا کہ ان کو جو انہوں نے تو اسٹارٹ کر دیے تھے، وہ نفرت کا آغاز تو ہو گیا تھا، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد جو فوجی تھے، جو باغی فوجی تھے، یہ لوگ بہت سارے انگریز افسروں کو انہوں نے مارا، ان کا قتل کیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ یہ لوگ دہلی تک پہنچ گئے، اور انہوں نے 12 مئی 1857 میں دہلی پر قبضہ کر لیا، اور بہادر شاہ ظفر کو وہاں پر یہ جو بغاوت تھی، یہ جنگ آزادی کی جو قیادت تھی، بہادر شاہ کو سپرد کر دی، ان کو سونپ دی، اور ان کو کیا کہہ دیا کہ یہ ہمارے شہنشاہ ہندوستان ہے بول کے ان کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سے دیکھو اب یہاں سے مین اسٹارٹ ہو رہی ہے کہانی، کہ کس طرح سے آگے آگے ہونے والا ہے۔ منگل پانڈے سے اسٹارٹ ہوا، بہادر شاہ ظفر کو قیادت دی گئی،
اور اب یہاں سے اور الگ الگ ہم کو دیکھنا ہے کہ مختلف علاقوں میں الگ الگ رہنماؤں نے کس طرح سے کارکردگی کی ہے، کس طرح سے انگریزوں سے ٹکر لی ہے. ٹھیک ہے. الگ الگ رہنما رہے ہیں اور ان کے کام بھی جو رہے بہت ہی ہمت والے رہے، قربانیاں بھی بیش قیمتی رہی ہے. تو اب یہ آپ کو یہ اچھے سے ایک تھوڑا سا سمجھتے چلو، جیسے کہ دیکھو آپ لوگ دیکھتے ہو نا ارطغرل غازی، اس میں کس طرح سے ہے الگ الگ ان لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ منگولوں کے خلاف یا پھر ہوتا ہے بازنطینی کے خلاف. تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے، انگریزوں کے خلاف ہو رہا ہے. وہ جیسے ریئل اسٹوری ہے، یہ بھی ریئل اسٹوری ہے. وہ وہاں ترکی سے متعلق تو ہے، تو یہ یہاں ہمارے بھارت سے متعلق ہے. تو وہاں کا آپ کو جیسے سب کچھ پوری، اگر آپ کو آج ہم پوچھیں، اگر تقریباً اس میں سے 99% نے تو دیکھا ہوگا، اگر اسٹوری پوچھیں گے تو سب کو یاد ہوگی. تو ویسے ہی اس کو بھی ایک اسٹوری کو تھوڑے سمجھتے ہوئے اگر چلیں گے تو آپ کو یہ بھی پورا کی پورا چیپٹر کیا کہیں گے بائی ہارٹ لرن ہو جائے گا. تو دیکھو جس طرح وہاں پر ترگود بامسی وغیرہ ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے. تو یہاں سے منگل پانڈے نے سٹارٹ کرے، بہادر شاہ ظفر تو کرے جو ان کو قیادت سونپے، لیکن ایکچول میں جو زمینی گراؤنڈ لیول پر جو کام کرنے والے تھے وہ تھے دیکھو نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے، رانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، مولوی احمد اللہ، کنور سنگھ، مجاہد آزادی بخت خان وغیرہ. ان لوگ مین رہے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو جن کے بارے میں مینس ابھی اپنے اس میں تو اتنا ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی قربانیاں دی ہے. تو بہادر شاہ ظفر کو تو ابھی دیکھو یہاں پر کر لیا گیا ہے. کیسا ہوا مگر آگے جا کر کہ 27 مئی کو 1857 یعنی کہ تقریباً 3 ہفتے کے اندر ہی انگریز جو ہے دہلی پر پہنچ گئے اور انہوں نے کیا کیا، دہلی پر اپنا قبضہ کر لیا. اور جو برٹش جنرل تھے ہیڈسن نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور انہیں رنگون، یہ جو برما میں ہے میانمار میں، وہاں پر روانہ کر دیا. اور وہیں پر ان کا 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا. تو یہ ایک چل رہا ہے، یعنی کہ یہ تو ان کے بارے میں ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکوینس میں بہت سارے اور بھی ہم کو الگ الگ ہیروز جو ہیں ان کے سٹوریز دیکھنا ہے. تو اب اس کے بعد تو دیکھیں گے اگر ہم تو جو ہے کنور سنگھ، یہ جو تھے ایک کیا کہیں گے نو زمیندار تھے. انہوں نے مغربی بہار میں جو قیادت کی تھی اس جنگ آزادی کی، انگریزوں سے انہوں نے بھی ٹکر لیے تھے، بہت کوششیں کی تھی ان کے ساتھ ان کو ہرانے کی، لیکن یہ بھی ناکام ثابت ہوئے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے نانا صاحب پیشوا نے جو قیادت کیے تھے، تو انہوں نے کانپور سے بغاوت کی قیادت کرے تھے. اور انگریز سپہ سالار جو تھے، انگریز سپہ سالار کے ساتھ نانا صاحب پیشوا کی مینس بہت زیادہ لڑائی وغیرہ ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا، انگریزوں نے کانپور کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو نانا صاحب پیشوا نے تاتیا ٹوپے کی مدد سے کوشش کرے تھے کہ کانپور کو واپس حاصل کر لیں، لیکن کولن کیمپبیل انہوں نے تاتیا ٹوپے کو بھی شکست دے دی. نتیجہ یہ ہوا کہ کانپور قبضے میں نہیں آیا اور نانا صاحب پیشوا جو تھے انہوں نیپال روانہ ہو گئے اور باقی کی زندگی ان کی وہیں پر گزری. تو نانا صاحب پیشوا خیر انہوں نے بھی اپنے طور پر جتنا کر سکتے تھے انہوں نے بھی کوششیں بہت زیادہ کی تھی. اب اگر ہم دیکھیں گے تاتیا ٹوپے جو ہے جو ہمارے 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی تھی، اس جنگ آزادی کی شروعات میں تاتیا ٹوپے اور اودھ کے نواب بیگم حضرت محل نے قیادت کی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے تاتیا ٹوپے جو ہے انہوں نے تو ان کی کارکردگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے مینس کیا کیا کام کیے ہیں، تو اس میں کانپور حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں ناکام ثابت ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آگے جا کر جھانسی کی رانی کی بھی مدد کیے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان کے فیور میں حالات نہیں رہے. جب جھانسی کی رانی شہید ہو گئی تو ان کی جو لاسٹ کرنا تھا انتم سنسکار وغیرہ وہ تاتیا ٹوپے نے ہی کیا. ساتھ ہی ساتھ تاتیا ٹوپے نے بیگم حضرت محل، ان کے بارے میں ہم آگے دیکھنے والے ہیں، ان کی بھی مدد کی اور وہاں سے بھی انہوں نے مینس انگریزوں کے ساتھ بہت مضبوطی سے ان کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. اور تاتیا ٹوپے جو تھے ان کا کیسا تھا کہ جو مینس گوریلا جو طریقہ کار تھا ایک جنگ لڑنے کا، اس کے ذریعے سے انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا جس سے انگریز ڈرتے تھے. لیکن ان کا بھی جو ہوا تھا جو تھے کیا ان کا آخری جو ہوا ہے مومنٹ، اس میں کیسا رہا، ان کی ریزن جو رہا تھا ان کے جو اپنے دوست تھے مان سنہا کی غداری کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور نتیجہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ان کے ہی دوست
جیسے کہ دیکھیے کرتغلو ہوتا ہے، یہ ہر جگہ آپ کو یہاں پر بھی کرتغلو نظر آئے گا. تاتیا ٹوپے کی بھی موت کے پیچھے ان کا ہی دوست تھا مانسیہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے غداری کا نتیجہ ہوا. تو اب یہ تاتیا ٹوپے جو ہے ان کا تو اس طرح سے آگے کا کارکردگی رہی ہے. اب انہوں نے جو رانی لکشمی بائی کی مدد کیے تھے، اب رانی لکشمی بائی، اب ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اب رانی لکشمی بائی جو ہے جھانسی میں بھارتی فوج میں انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی تھی، اس میں رانی لکشمی بائی نے بہت زیادہ قیادت کی تھی. اپنے سپاہی متحد کیے تھے، اور ان کا ایک نعرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں اپنی جھانسی کسی کو نہیں دوں گی، یہ ان کا تھا. اور وہ لارڈ ڈلہوزی کی جو الحاق پالیسی تھی اس کے خلاف تھی، کیونکہ ان کے بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی بچہ اڈاپٹ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جھانسی کیا کر رہے تھے، انگریز اپنے علاقے میں ضم کرنا چاہ رہے تھے. تو رانی لکشمی بائی نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی، اور انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اپنی فوج کی قیادت کی. جو کالپی کی جنگ ہوئی تھی اس میں انہیں شکست ہوئی، اور اس طرح سے انہیں جو شکست دینے والے جو تھے اس لڑائی میں ہیوروز انہوں نے شکست دی، اور وہیں پر یہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اب اس کے بعد ہم اگر آتے ہیں اپنے نیکسٹ رہنما، یعنی کہ ہم نے دیکھا نانا صاحب پیشوا، اس کے بعد جو ہے تاتیا ٹوپے، اس کے بعد رانی لکشمی بائی. اب آئیں گے ہم بیگم حضرت محل. اب بیگم حضرت محل کا کیسا ہے، انہوں نے جو تھا، ان کی جو رہی ہے جو جس علاقے سے انہوں نے قیادت کیے ہیں وہ تھا اودھ کا علاقہ. اور کیسا تھا، انگریزوں نے یہاں پر بھی ویسے ہی تھا کہ ان کا علاقہ کے انتشار ہوتا تھا، وہاں پر کچھ نااطمینانی تھی، اس کو وجہ بنا رہے تھے، ایک چھوٹا سا ایشو بنا کر وہاں پر انگریز دخل اندازی کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بیگم حضرت محل، رانی لکشمی بائی جس طرح سے رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح مینس جھانسی کو بچانے کی کوشش کیے ہیں، انگریزوں کے خلاف یہ لڑے ہیں، اور اس کے بعد 23 مارچ 1858 میں یہ شہید ہوئی ہیں. اسی طرح سے بیگم حضرت محل یہ بھی 1857 کی جنگ آزادی کا ایک بہت بہت اہم نام ہے. کیونکہ یہ جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی ہی کہ جو جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تھی تو اودھ کے نواب بیگم حضرت محل اور تاتیا ٹوپے ان دونوں نے اپنی قیادت میں کیے تھے. اور جو بیگم حضرت محل ہے ان کا خاص یہ تھا کہ جو وہاں کا جو اودھ کا علاقہ تھا، وہاں کے پورے علاقے میں اور آس پاس کے لوگوں کو، ہندو مسلم سب کو انہوں نے متحد کیا تھا. یہ ہر لحاظ سے، یعنی کہ ان کو سیاست میں یہ ماہر تھی، فوجی قابلیت ان میں تھی. ان کے شوہر کا منس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں پر تخت پر بٹھایا تھا، برجیس کو، جو ابھی کم عمر تھے، اور ان کی جگہ مطلب تخت پر تو بیٹا تھا، اور ان کے کیا کہیں گے ان کی ریپریزنٹیو بیگم حضرت محل تھی. اور ان کی قیادت میں تقریباً بہت سارے راجا مہاراجا نواب متحد ہوئے تھے، اس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سب کی انہوں نے ایک طور پر متحدہ طور پر قیادت کیے تھے اودھ کی طرف سے. اور جو کیا کہیں گے انگریزوں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ رہا ہے وہ بہت بہت مینس پاورفل انہوں نے ان کے ساتھ یہ کرے ہیں. یہاں تک کہ ان کو چین ہٹ کی ایک جو لڑائی ہوئی تھی وہاں پر بیگم حضرت محل کی قیادت میں ہی انگریزوں کو شکست دی گئی. اس طرح کی ایک بہادر خاتون تھی. وقت پڑنے پر انہوں نے فوجیوں کو مینس ٹرینڈ بھی کیا ہے، فوجی ٹریننگ بھی دی ہے، میدان میں بھی رہی ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ. لیکن ان کے بارے میں بھی جیسے بتانا چاہیے اس طرح سے تاریخ دانوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. بیگم حضرت محل ایک ان کا اور ایک یہ چیز رہی ہے کہ جو 3 ہفتے کے اندر دہلی جو ہے انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، لیکن اودھ کا علاقہ جو ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے، یعنی کہ 1857 کی یہ جو جنگ آزادی ہوئی اور یہ علاقہ لکھنؤ اودھ جو ہے وہاں کا اپنے پاور کے اندر لانے کے لیے انگریزوں کو تقریباً 1 سال لگا ہے. یہاں پر سب سے لاسٹ مومنٹ تک کے جو انگریزوں سے جس نے لوہا لیا ہے وہ تھی بیگم حضرت محل. دوسرے علاقوں کی جو بغاوتیں تھیں، جو جنگ آزادی کی جو جدوجہد تھی، وہ بہت جلدی جلدی فنش ہو گئی، لیکن جو یہاں اودھ کی تھی یہ بہت لمبے وقت تک کے چلی ہے. اور ان کی جو ان کو بہت سارا انگریزوں نے مینس ان کو لالچ دیے تھے کہ ہم آپ کا الحاق کرتے ہیں، یہاں پر آپ کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد یا پیسہ دیتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی لالچ میں نہیں ہے.
لالچ ان کو نہیں تھی. پھر آخر میں ان کو جا کر کہیں ان کو شکست ہو گئی تھی. تو اس میں پھر انہوں نے وہاں پر بھی انگریزوں کے زیر اثر آنا، ان کی غلامی میں رہنا یا ان کی قید میں رہنا اس عورت کو پسند نہیں تھا، اس بہادر خاتون کو پسند نہیں تھا. اس لیے یہ کہاں چلے گئے، انہوں بھی نیپال چلے گئے، اور وہیں پر ان کا لاسٹ میں وہیں پر ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہیں مزار بھی ہے. تو اس طرح سے بیگم حضرت محل 1857 کی جنگ آزادی کا ایک بہت بہت اہم کردار رہا ہے، جس نے اس جنگ آزادی میں ایک جان پھونکی تھی، اور بہت لمبے وقت تک کے انگریزوں کا انہوں نے یہ کیا کہیں گے مقابلہ کیا تھا. اور اس میں ان کے ایک ساتھی بھی تھے. دیکھیے اب یہ 1857 کی جنگ آزادی کے اگر ہم رہنما دیکھیں گے تو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے، بخت خان پر ہے نا دہلی کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. انہوں نے بھی اپنا کام بہت بہترین طریقے سے کیا تھا. رانی لکشمی بائی اور بیگم حضرت محل. اب بیگم حضرت محل جو تھے ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے، ایک ساتھ دینے والے تھے تاتیا ٹوپے، اور ایک ہے. دیکھیے اپنے کو تو اس میں نہیں دیا ہے، صرف ان کا صرف ایک چھوٹا سا نام آیا ہے ایک جگہ، مولوی احمد اللہ شاہ فیض آباد. اتنا ہی، اتنا چھوٹا سا ان کا نام دیے، لیکن ان کی اگر ہم اسٹوری دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، آنکھ پر کانٹے آنے جیسی ہے. مولوی احمد اللہ شاہ نے بھی انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. انہوں نے بہت ساری ان کی جو کارکردگی رہی ہے، ہندو مسلم دونوں کو بھی انہوں نے یکجا کیا، یکجا رہنمائی کی. اور اس میں دیکھیے کیسا ہوا تھا کہ ان سے اتنے بہادر تھے یہ، اور انہوں بھی گوریلا طرز کی جنگ میں ماہر تھے. تو ان کو کیسا انگریزوں نے پکڑنے کی کوشش کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے. پھر لاسٹ جا کر ان کو پکڑ لیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا. لیکن جیسے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو باغیوں نے وہاں پر جیل پر حملہ کیا، ان کو آزاد کروا لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری یہ کمانڈ یہ اودھ کے سائڈ کی وہ احمد اللہ شاہ، مولوی احمد اللہ شاہ نے بھی سنبھالی ہے. الگ الگ طریقے سے انہوں نے جو سپاہیوں کو متحد کیا، اور انگریزوں کو اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ اس وقت انگریزوں نے ان کے 1857 میں، یاد رکھیے 1857 میں ان کے سر کی قیمت رکھ دی تھی 50,000 روپئے. سوچیے اس دور میں، آج کے دور سے اس دور میں اگر وہ 50,000 سوچیں گے تو بہت بڑی قیمت ہے، کہ اتنی اگر ہم قیمت رکھتے ہیں اگر ان کا سر لا کر دیا جائے. اور مولوی احمد اللہ شاہ کی اس پر سے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا بہادری ہے. یہاں تک کہ جو انگریز افسر رہے ہیں تھامس سینٹن، جارج بروس مولسن وغیرہ نے بھی جو 1857 کے بارے میں جب لکھا ہے تو ان کی تعریف کی ہے کہ یہ بہت قابل اور بہادر تھے. کون؟ مولوی احمد اللہ شاہ. یہاں تک کہ ان کو لائٹ ہاؤس کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ سب کو انسپریشن تھی یہ سب کے لیے. تو ان کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی. تو احمد اللہ شاہ، یہ مولوی احمد اللہ شاہ اتنے آسانی سے پکڑ میں نہیں آنے والے تھے، لیکن یہاں پر بھی کرتوغلو یعنی کہ ان کے ہی ساتھیوں میں سے ایک دشمن تھا جو لالچ میں آ گیا، اور اس نے یہ کیا کہ مولوی احمد اللہ شاہ کو دھوکے سے ان کا قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کا سر کاٹ کر ایک کپڑے میں باندھ کر وہ انگریزوں کے پاس لے کر گئے. اور انگریزوں نے ان کے سر کو وہاں پر لٹکا کر رکھ دیا تھا کہ دکھانے کے لیے ایک چوک میں کہ دیکھو اس طرح سے اگر کوئی ہمارے خلاف جائے گا تو ہم اس کا یہ حشر کریں گے، یہ کریں گے. تو لیکن پھر بعد میں جو بہت سارے جو مطلب نیڈر باغی تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے وہاں پر ہمت کا مظاہرہ کر کے مولوی احمد اللہ شاہ کا وہاں سے سر لے کر ان کا بعد میں سے ان کی تدفین کی گئی. ایسے تھے، ایسے جاں باز ہمارے گزرے ہیں، مسلم میں بھی گزرے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن ہم کو ہی ان کے بارے میں معلومات نہیں، تو غیر مسلموں کو کہاں سے ہوگی. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کچھ کردار ہی نہیں رہا تھا، لیکن تھا، ان کا کردار تھا. اگر ہم دیکھیں گے یہ بیگم حضرت محل، بخت خان، مولوی احمد اللہ شاہ، ان کا جو اتنی نیڈر کارکردگی تھی، لیکن دیکھیے آج ان کا ٹیکسٹ بک میں کتنا ذکر ہے، صرف ان کا نام آیا ہے. تب یہاں ہمارا کام ہے کہ ہمیں بھی ہے نا اپنے ان رہنماؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے بھی اس ملک کے جو بنا ہے اس میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ رہے ہیں اس دور کے رہنما. اور جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے اس میں یہ الگ الگ علاقے ہیں، یہاں پر ان کا مین سینٹر رہا ہے. اب جو تھا جو یہ آزادی، جنگ آزادی ہوئی تو یہ سب جگہ ناکام ہو گئی. اب یہ ناکام کیوں ہوئی؟ تو پورا بھارت شامل نہیں ہوا اس میں،
राजा महाराजा भी जितने होना था, जैसे कि जिनका चाइल्ड अडॉप्टेड थे वही थे, बाकी के नहीं हुए। फौजी सलाहियत जैसी अंग्रेजों के पास थी वैसे हमारे पास नहीं थी। एक जो सबका एक रहनुमा होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, जिसके पास क़ियादत होना, तो वो भी नहीं थी। मनसूबाबंदी, उसकी भी कमी रही है। और मनसूबाबंदी का तो ऐसा था कि पहले ये तय किया गया था कि 1857 का मई के मंथ में करना था। ये पूरे तौर पर ये एक किया गया था, ये फिक्स किया गया था। लेकिन जो फौरी रीज़न बना कि जहाँ पर वो गुस्सा यानी कि हद से बढ़ गया, और नतीजा ये हुआ था कि मार्च में ही ये बगावत की इब्तिदा हो गई थी। तो इस तरह से मनसूबाबंदी नहीं थी, सब शामिल नहीं थे, राजा महाराजा भी पूरे नहीं थे, और ये इनका नतीजा ये हुआ कि ये जो इतने बड़े पैमाने पर जंग आज़ादी हुई थी वो नाकाम हो गई। अब इसके असरात भी रहे हैं। अब इसके असरात तो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एक है, थोड़े शॉर्ट में है, थोड़ा आप लोगों के लिए, कि इसमें कैसा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर दिया गया। मलिका ने जो है एक ऐलाननामा जारी किया, और उसमें कैसा किया कि ये कहा कि भारतीयों को अलग अलग सहूलतें दी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ, यानी उसके जरिए से यहाँ का पूरा चलता था इंतजामिया, वो ख़त्म कर दिया गया। मलिका जो होती थी बरतानिया की, उसके ज़ेर असर था सब कुछ। तो उसने एक ऐलाननामा किया, ये 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी उसको देखते हुए कि इस तरह के हालात दोबारा ना हो, बल्कि एक ऐलाननामे में उन्होंने अलग अलग सहूलतें दी कि भारत कहा उसमें कि भारत के अवाम के साथ अब फ़र्क नहीं किया जाएगा, सबको एक जैसी सहूलतें दी जाएगी, मुलाजिमत दी जाएगी, मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं होगी, राजा महाराजाओं के साथ जो मुआहदे हैं उनको कायम रखा जाएगा, खालसा जो रियासतों को जम किया जा रहा था वो नहीं किया जाएगा। इस तरह के किए थे। लेकिन ये सब कुछ कैसे थे? सिर्फ बोलने वाले थे, यानी कि एक्चुअल में इनके ऊपर अमल नहीं हुआ है। वो भी हम आगे देखेंगे। बस ये एक ऐलाननामा करके भारतीय लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ भारतीय फौज की जो है तंजीम नौ की गई, कि उसमें सबके साथ एक जैसा सलूक रहेगा, ये कहा गया। ठीक है, इस तरह से ये पॉलिसी तब्दीली की गई। लेकिन ये जो था इनके जो असरात रहे हैं, तो ये असरात में तो हमने देखे कि कंपनी रूल ख़त्म हो गया, मुग़ल हुकूमत भी ख़त्म हो गई। उसी तरह से एक मेन चीज़ जो रही है कि यहाँ से अब अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है उसमें हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद है, और ये मुत्तहिद अगर इसी तरह से रहेंगे तो ये हमको आज नहीं तो कल शिकस्त देंगे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहचान लिया था इस चीज़ को, और ये मुसलमान, ये मीन्स ये भारतीय लोगों की कमज़ोर कड़ी भी अगर कहेंगे तो ये भी उन्होंने के समझ में आ गई थी। इसलिए यहाँ से उन्होंने जो स्टार्ट करने वाले थे वो था उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तोड़ो और हुकूमत करो। ये भी कहाँ से आई है? 1857 की जंग आज़ादी के नताइज में से आई है। ठीक है, तो इस तरह से 1857 की जंग आज़ादी रही है, जिसमें अलग अलग रहनुमाओं की आज हमने कारकर्दगी देखे, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, और साथ ही साथ मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैज़ाबाद के बारे में भी हमने देखा। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा एक टॉपिक तो आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे वाला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि एक ने जिसने हमें आलिया ने कहा है, यूट्यूब पे उन्होंने हमको कमेंट किए थे, जज़ाकल्लाह आलिया, कि आपने एक हमें कहा कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। और देखिए आपको तो समझ में आ रहा है जो कुछ भी हम समझा रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी भी काबिलियत है। क्योंकि अगर आप में अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप इसमें अगर दिलचस्पी नहीं लोगे, तो ये चीज़ें जो समझाई जा रही है वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको समझा, तो आप में भी माशाल्लाह टैलेंट है, इसीलिए समझा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी को भी कुछ भी अगर कुछ डाउट वगैरह आता है तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।